آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ لائن اسلام آباد اسٹوڈیو سے جو سیاسی حدت بڑھتی جا رہی ہے تو آپ کو گالی کا رجحان پھیلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ وہ ملک ہے جس میں اب سے کچھ ہفتے پہلے پاکستان تحریک انصاف فوج کے سربراہ سے ایک نیم ملاقات کے اوپر خوش ہو رہی تھی، اور ملک بھر کے اندر 24 گھنٹے تک کم از کم یہ امپریشن ملا تھا کہ شاید اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان کچھ نہ کچھ بات چیت چل رہی ہے۔ خیر وہ معاملہ وہیں پر رہ گیا، پھر اس کے بعد خطوط کا سلسلہ جاری ہوا۔ خط و کتابت کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے اگر دوسرا کوئی خط پڑھ رہا ہو، لیکن چونکہ اوپن لیٹرز تھے تو پبلک انہوں نے وہ خط کر دیا۔ برابر میں حکومت اور اپوزیشن کے یعنی پی ٹی آئی کی مذاکرات جاری تھے، تو یہ جمہوری قسم کے عمل ہیں جس سے قوم کو کچھ حوصلہ ہو رہا تھا کہ معاملات سدھار کی طرف جا رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ آج اور کل کے اخبارات اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو گالی کا رجحان بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی کافی لڑائی ہے، لیکن جو ان کا مکالمہ ہے فوج کے ساتھ اس کے اندر آپ کو گالی کا عنصر یا الزامات کا عنصر بھاری ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ ان کی مین سٹریم لیڈر جو باہر بیٹھے ہیں وہ ہوں، جو سوشل میڈیا کے لوگ ہیں جو پاکستان سے باہر ہیں وہ ہوں، یا سوشل میڈیا اور مین سٹریم لوگ جو اٹک کے اس پار بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہوں، یا ان کا آفیشیل ٹویٹر ہو، وہاں سے آپ کو بہت سخت زبان نظر آ رہی ہے۔ تو کیا یہ معاملہ دوبارہ سے اس قسم کے بگاڑ کی طرف جا رہا ہے؟ اس کے اوپر ہم بات کریں گے آج پروگرام کے پہلے حصے میں۔ ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب مسلم لیگ نواز کا شکریہ، ان کے برابر میں ڈاکٹر نثار احمد جٹ صاحب تحریک انصاف کی طرف سے، ان کی طبیعت ناساز ہے لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس پروگرام میں شرکت کی، ان کا خصوصی شکریہ۔ نصرت جاوید صاحب صحافی تجزیہ کار سینئر اینالسٹ، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ناظرین اسی پروگرام کے اگلے حصے میں ہم بات کریں گے خشک سالی اور پانی کا بحران۔ پاکستان ایک واٹر سٹریسڈ کنٹری ہے، لیکن اب تو بارشوں کے نہ ہونے کی وجہ سے ایک امیڈیٹ بحران ہے۔ پنجاب کے اندر اگر آپ دیکھ لیں، پنڈی اسلام آباد کے قرب و جوار میں آپ دیکھیں تو ہر طرف آپ کو یہ بحران منہ چڑھ کر بولتا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ ہم نے سیراب بھی کرنا ہے، ہم نے چولستان کو نخلستان میں بھی کنورٹ کرنا ہے، تو معاملہ کیا ہوگا اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ سندھ کے اندر قاتل سڑکیں ہیں، کراچی کے اندر ڈمپر ہیں اور سندھ کی مین سڑکوں کے اوپر بہت سے لوگ مارے جاتے ہیں۔ پاکستان کے اندر کلی طور پر اگر آپ اعداد و شمار دیکھیں تو دنیا میں ہائیسٹ نمبر ہے جو سڑکوں کے اوپر مارا جاتا ہے۔ یہ قاتل سڑکیں کب تک قتل کرتی رہیں گی، اس پر ہم اسلم خان سے بات کریں گے۔ تو اب آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ لہجہ بہت سخت ہو گیا دوبارہ سے آپ کی جماعت کی طرف سے، فوج کے سربراہ کے حوالے سے بار بار باتیں ہم دہرا نہیں سکتے، لیکن یہ کوئی ڈیلیبریٹ پالیسی ہے یا ویسے ہی کوئی نیا سیزن ہے؟ جی بہت بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیں طلعت بھائی، میں بڑی کلیئر آپ کو بات بتانا چاہوں گا، اپنے پارٹی کا موقف آپ کے فورم پر رکھنا چاہوں گا۔ پاکستان تحریک انصاف پیورلی ایک ڈیموکریٹک جماعت ہے اور ہم سول ملٹری ریلیشنز پہ بلیو کرتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ اگر یہ اس طرح کی کوئی حرکات و صنعت ہوئی ہیں جو کہ میرے علم میں نہیں ہے آپ کے پروگرام کی وساطت سے مجھے، تو میں اسے کنڈیم کرتا ہوں، میں اسے ڈس ایگری کرتا ہوں۔ سول ملٹری ریلیشنز پہ ہمیں بلیو کرنا ہوگا۔ پاکستان ہے تو ہم ہے، پاکستان نہیں تو پھر ہم سب کچھ بھی نہیں، نہ آپ ہے نہ ہم ہے، نہ یہ سیاست ہے نہ یہ پارلیمنٹ ہے۔ ہم نے اس ٹیمپریچر کو نارملائز کرنے کے لیے ایک مؤثر اقدام اٹھایا، خان صاحب نے، ہمارے لیڈر عمران خان صاحب نے، انہوں نے ایک اوپن جو ہے وہ خطوط بھی جو ہے وہ چیف آف آرمی سٹاف کو لکھے ہیں، اور قطع کلامی میں عادت نہیں قطع کلامی کرنے کی، لیکن ویسے جاننے کے لیے آپ واقعتاً سمجھتے ہیں کہ وہ خطوط جو ہیں وہ بدترین ٹرولنگ کے زمرے میں نہیں آتے، الزام تراشی کے زمرے میں، کیونکہ اس کا جو متن ہے وہ کافی خوفناک؟ دیکھیں میں آپ کو بتائیں، گراؤنڈ ریئلٹی خان صاحب نے جو ہے وہ پیش کی ہے۔ بالکل آپ یقین کریں کہ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے کہ کسی کو ٹرولنگ کرنا یا کسی کو، اب دیکھیں نا، ایک چیز ہے اس کا جواب وزیر داخلہ نے دینا ہے۔ ہم فار ایگزامپل ہم نے پوچھا گولی کیوں چلائی، اس کا جواب کس نے دینا ہے؟ وزیر داخلہ نے دینا ہے نا۔ اس کا جواب اگر ادارہ آ کر دیتا ہے اور اس کی کامنٹ سیکشن میں اگر کوئی نیگیٹیوٹی یا پبلک کی رائے آتی ہے، تو اگر وہ کہہ دیا جائے کہ جی یہ دیکھیں یہ پی ٹی آئی ظلم کرتے، پاکستان کی عوام شعور رکھتی ہے، پاکستان کی عوام شعور رکھ کر اگر اپنی رائے کسی کے سامنے رکھتی ہے، وہی رائے خان صاحب نے خط کے ذریعے جو ہے وہ آرمی چیف، اگر ان کو ٹرولنگ ہی کرنا تھا تو خط لکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ پھر تو فائدہ اس بات کا فائدہ کوئی نہیں۔ خان صاحب یہ خط جو ہے نا اپنے اکاؤنٹ سے جاری کیے، جو وہ ان کے پاس نہیں ہے، تو کلیئرلی خان صاحب یہ خود پوسٹ نہیں کر رہے ہیں نا؟
آپ تو خود سمجھتے ہیں. دیکھیں میری بات سنیں انلیس کہ ان کے پاس جادوئی طریقہ ہے کہ وہ پھر پتہ نہیں کچھ چھو منتر کرتے ہوں گے تو ان کا خط لکھا جاتا ہوگا پھر سوشل میڈیا. ایسا کچھ نہیں ہے خان تو صاحب, کوئی اور لکھ رہا ہے نا. نہیں ایسا کچھ نہیں ہے دیکھیں نہیں یہ ہمارا, دیکھیں مجھے نہیں معلوم, میں جیل میں تو نہیں بیٹھا ہوا یا میں ان کے گیا. ہمارے سامنے یہ بات ضرور آئی ہے کہ یہ خط جو ہے یہ خان صاحب نے لکھا, وہاں پر بیٹھ کر کہا کہ یہ خط لکھے اور یہ آرمی چیف کو خط لکھنا ہے, ٹھیک ہے جی. اور یہ معاملہ جو میری ان کے نوٹس میں آئے ہیں, جو پبلک پرسیپشن ہے جو کہ ادارے کے خلاف جا رہا ہے, اس کو ختم کرنے کے لیے تحریر ہے, یہ تو مانتے ہیں, ٹھیک ہے ہاں جی, اس کو ختم کرنے کے لیے ایک ادارے کی ڈگنیٹی, اس کی سپرمیسی کو بحال کرنے کے لیے اگر پبلک میں کوئی انسرٹینٹی پائی جاتی ہے, اگر اس کو کور کرنے کے لیے اگر پاکستان تحریک انصاف نے کوئی انیشیٹو لیا ہے, تو اگر اس کو آپ یہ ایک مذاق اڑا دیں یا اس کو ٹرولنگ کے ذریعے اس میں لے جائیں. آپ کو پتا ہے کہ میں مذاق والا پروگرام کرتا نہیں, ہاں جی, تو ایسا کچھ بھی بغیر وجہ کے بات کرتا نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. ہم بالکل سنجیدہ, میں خطوط کے ٹکڑے پڑھ کے آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں جی پلیز, لیکن وہ ایئر نہیں ہوں گے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس کے اندر جو الزامات ہیں وہ براہ راست پیمرا کے زمرے میں آتے ہیں, یعنی اس قسم کی بات ہے. لیکن آئی ٹیک یور پوائنٹ, آپ اس کو اون کرتے ہیں, آپ کے خیال میں ایک اچھی کاوش ہے. ڈاکٹر صاحب ذرا اس کے اوپر واپس آئیے گا, ٹیمپریچر اوپر جا رہا ہے یا کیا ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. طلعت صاحب گزارش یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ انہیں اس وقت تک یہ احساس نہیں ہو رہا اور یہ جج نہیں کر پا رہے کہ یہ غلط کہاں ہوئے ہیں. غلط یہ وہاں پہ ہوئے ہیں کہ انہوں نے اپنی جو لڑائی ہے وہ سیاسی جماعتوں سے ہٹ کے اور سیاسی میدان میں لڑنے کی بجائے وہاں سے بھی ہٹ کے براہ راست ریاست سے اور ریاستی اداروں سے لڑنی شروع کی ہوئی ہے. اور یہ سلسلہ جو ہے یہ کبھی تھوڑا سا چلیں لیٹ می ایڈمٹ کبھی تھوڑا سا آپ کو ڈاؤن ہوتا ہوا نظر آتا ہے اور اس کے بعد کبھی کبھی بہت زیادہ مذاکرات چل رہے تھے وہ ڈاؤن تھا, کافی ڈاؤن تھا, ابھی دوبارہ وہ ایسکلیٹ ہو گیا ہے. اور یہ بات جو آپ نے خطوط کے حوالے سے کی, یہ نہ آرمی چیف کے لیے تھے اور نہ یہ فوج کے لیے تھے, یہ براہ راست میڈیا کے لیے تھے اور فوج کو ایز ادارہ اور اس کے سربراہ کو ریڈیکیول کرنے کے لیے اور پاکستان کی عوام میں اور فوج میں فاصلہ پیدا کرنے کے لیے آپ کہیں یہ خطوط لکھے گئے تھے. ان کا اور کوئی مقصد نہیں تھا. اور میں چھوٹی سی آپ کو دلیل دے دوں گا, وہ یہ ہے کہ اگر میں کوئی خط لکھوں بطور چیف ویب اپنے پرائم منسٹر کو کہ مجھے اس جگہ پہ آپ کی مدد چاہیے میرے ادارے کے لیے, مجھے یا پارٹی کے اندر کوئی چیز جو ہے وہ گڑبڑ ہو رہی ہے جو میرے نوٹس میں آئی ہے, میں آپ کو نوٹس میں دوں گا, وہ طلعت حسین تک خط کبھی نہیں پہنچے گا. اور اگر وہ پرائم منسٹر کو ملے ہفتے بعد اور طلعت صاحب کے پاس وہ خط 5 منٹ بعد آئے تو اس کا مطلب ہے میں نے خط آپ کے لیے یعنی میڈیا کے لیے لکھا ہے اور مذاق اڑایا ہے اپنی جماعت کا اور اپنی قیادت کا. اور آپ دیکھیں کہ یہ جو بھی کوئی پولیٹیکل لیڈر بھی اگر یہ بات, پولیٹیکل ورکر اگر یہ بات کرتا ہے, ہمیشہ پالیٹکس میں وہ خراب ہوا ہے. اس طریقے کے ساتھ اگر اس نے تنقید کی ہے, ہاں ان کے لوگ ہمارے لوگ اگر میٹنگز میں کوئی بات کریں انٹرنلی یا کوئی اگر ایس ایم ایس یا لیٹر, میں پبلک ڈسکورس کی بات کروں کہ پبلکلی جو ہے ہیٹ اپ بہت زیادہ ہو رہا ہے. آپ نے اس کو وہ کرنے کے لیے جو جیسے میں نے پہلے کہا پبلک کے لیے اور میڈیا کے لیے آپ نے یہ خطوط لکھے. دوسری بات یہ ہے جی کہ جو آپ نے فرمایا نا کہ پاکستان کی عوام بڑے سمجھدار ہیں, یقیناً ہے, لیکن جو یلغار آپ کا میڈیا اور آپ کے سوشل میڈیا ہینڈلرز وہ اداروں کے خلاف کرتے ہیں, اس میں پاکستان کی عوام کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. وہ قطع بالکل اس سے قطع تعلق ہے. آرگنائزڈ کمپینز, اور خاص طور پہ میں ایک آخری بات کروں جو میرے بھائی نے بات کی, بڑی خوبصورت بات کی, یہی بات ہونی چاہیے اسپرٹ کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں. دیکھیں پاکستان کے پوری دنیا میں سارے سجن نہیں بیٹھے ہوئے, ہم ایک واحد نیوکلیئر اسٹیٹ ہیں. ہمارے خلاف اس وقت جو کمپین ہو رہی ہے وہ یہ نہیں ہو رہی کہ خدا نخواستہ پاکستان میں جناب کوئی ٹوپے اور تلواریں لے کے کوئی حملہ کرے, وہ آپ کے اداروں کے خلاف کمپین ہو رہی ہے. لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوتا ہے, آپ جو یہ بیانیہ بناتے ہیں نا, یہ معذرت سے یہ پاکستان مخالف بیانیے کی مدد کر رہا ہوتا ہے. ذرا نصرت صاحب اس کے اوپر واپس آ جائیں کہ میں ایک تو یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کا ٹیک کیا ہے اس کے اوپر کہ یہ جو نیا زاویہ یا پرانا زاویہ تھا کہ جی آپ نے شروع کیا کہ آپ تو غدار ہیں, ننگے وطن ہیں اور آپ نے ملک کو بیچ دیا ہے اور آپ نے برا کام کیا ہے اور آپ مسائل کی جڑ ہیں, پھر اس کے بعد کام ڈاؤن, دوبارہ سے ہیٹ اپ, یہی پیٹرن آپ کو نظر آ رہا ہے یا ہو سکتا ہے میں مبالغے سے کام لے رہا ہوں؟ نہیں, میرا خیال ہے جی کہ یہ بلکہ اور زیادہ اس میں شدت اور حدت آئے گی. آپ شاید اس کا وہ لیول اپ سکیل, اب یہ بات جو ہے یہ ٹرول یا لو لیول کے یا مڈ رینکنگ لیڈرشپ تک نہیں رہی ہے. ٹھیک. ایکس پریزیڈنٹ آف پاکستان مسٹر عارف الوی, ویئر از ہی دیز ڈیز؟
امریکہ میں جا کے کیمپین کر رہے ہیں اور کس سے مل رہے ہیں؟ کانگریس مین سے. ان سے مل رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ فری عمران خان، اور ساتھ ہی کہتے ہیں کہ مور سینکشنز آن ایران. کبھی یہ نہیں کہیں گے ساتھ کہ فری کشمیر یا فری پیلسٹائن. جیو ولسن انصار. جی بالکل بالکل، ان کا تو بالکل اسرائیل کے جھنڈے کے ساتھ وہ ٹویٹ بات کرتے ہیں. یہ ہے کہ میرا جو رونا ہے وہ یہ ہے کہ آپ تو اسکیل کو آپ لے جا رہے ہیں، آپ محفوظ پناہ گاہوں میں ہیں، جیسے کرم چنار تک لے جانے والے جو بنکرز میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ بھی بنکرز میں بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن آپ کے نتیجے میں ہو کیا رہا ہے کہ آپ جس اسکیل پر لے گئے ہیں اس میں برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. مارا گیا ہوں میں، اور مجھ سے بھی زیادہ جو مارا، میں بطور صحافی، آپ بطور صحافی دیکھیے جو بھی بنکر میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں سر، یہ بھی تو نہیں بیٹھے ہوئے نا، اب یہ ہاسٹیج ہیں نا ان سب کے، کیونکہ ادھر لائکس ہیں. اور نتیجہ کیا ہوا؟ واٹ ہیلپ دیم ٹو کم آؤٹ وتھ پیکا. ٹھیک، یہ ڈاکٹر صاحب کی پارٹی کو یعنی پیکا میں کون مدد دی ہے، کون ان کا سہولت کار ہے؟ یہ بات تو کبھی 10 سال بعد جب آئے گی بات ہمیں سمجھ میں، تو پھر اس وقت پیکا کے پیچھے کون ہے فیکا، یہ ہمیں بعد میں پتا چلے گا. ایگزیکٹلی، وہ نہیں سر، ایک سمپل سی بات ہے. ڈاکٹر صاحب کو بھی پتا ہے فیکا. آپ کی جو جمہوری جد و جہد ہے، جمہوری جد و جہد کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر یہاں پہ بیٹھ کے ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں تو مجھے جو ہے اور سپیس ملے. ٹھیک، اور میں جتنی اگر اتنی بھی سپیس ہے میں اس کی حفاظت کروں گا، جمہوری سپیس کی اپنے آپ کی. وہ میں کر نہیں رہا ہوں، اور بلکہ میں اشتعال دلائے چلے جا رہا ہوں مخالف پارٹی کو، کیونکہ وہ تو ایک سب سے پاورفل ادارہ ہے. میں تو نہیں اس کے ساتھ لڑ سکتا. ٹھیک، میں تو اشتعال انگیزی کر رہے ہیں. آپ کو شاید فیل نہ ہو رہا ہوں، لیکن موڈ جو ہے اشتعال انگیزی کا ہے. جب قاسم سوری صاحب امریکہ کے اندر یا جہاں پر بھی وہاں کھڑے ہو کے نعرے لگاتے ہیں، جب آپ کے آفیشیل اکاؤنٹ سے ہوتا ہے کہ آپ آرمی چیف کے بارے میں جو الفاظ استعمال کرتے ہیں، کہنے کا مقصد یہ کہ اشتعال انگیزی ہے. آخر میں آ کے جو حلقے کا سیاستدان ہے آپ جیسا تگڑا روایتی، اس کو بھگتنا پڑے گا. طلعت بھائی ایک بات میں آپ کو بتاؤں، جو ہم لوگوں نے 9 مئی سے لے کر آج تک جو بھگتا ہے نا، ہم نے ایک امید آس لگائی تھی عدلیہ سے، وہ بھی اب ہم سے چھینتی جا رہی ہے. میں سمجھا آپ کہنے لگے کہ ہم نے جو سیکھا ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں ہم نے بھگتا ہے. جو جنہوں نے سیکھا ہے نا ان سے بھی سوال ہے. جو یہ کہتا ہے نا ہم نے سیکھا ہے، پیپلز پارٹی کہتی ہے ہم نے سیکھا ہے، نون لیگ کہتی ہے حاصل کیا کیا؟ حاصل آج یہی کیا کہ آپ کہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا کیا توہین ہوگی اس ایوان کی کہ اگر بل آتا ہے انہی کے جو ساتھ بیٹھے ہوئے لوگ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم ووٹ دینے کے صرف پابند ہیں، ہمیں نہیں پتہ کیا ہو رہا ہے. پیکا ایکٹ آیا، پیکا ایکٹ کے اوپر مطلب اس سے بڑی کیا ہوگا کہ سینٹ میں پیکا ایکٹ کے اوپر ریزولوشن قرارداد لے کر آئے تو گورنمنٹ کے منسٹر نے اٹھ کر جو ہے وہ آپ کا وہ کورم پوائنٹ آؤٹ کر دیا. تو اچھی بات ہے، جمہوریت میں یہی ہوتا ہے نا، مطلب کہ یہ جمہوریت یہ بری بات تو نہیں ہے. آپ کو تو نہیں، یہ اگر یہ جمہوریت کو طلعت بھائی آپ انڈورس کرتے تو پھر میں اس عمل کی بات کر رہا ہوں. یہ تو پھر بڑی بری مطلب کہ آپ کا اگر اپوزیشن میں ہمارا گلا بھی آپ دبا دیں، ہماری سانسیں بھی آپ دبا دیں، کیا ہمارے ساتھ ظلم نہیں ہوا؟ اس کی کیا پوری دنیا نے نہیں دیکھا؟ کیا ہمارے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی؟ ہم نے فورم پہ ہمیں نہ بولنا دیا جائے، پارلیمنٹ میں ہماری آواز کو دبا دیا جائے. پارلیمنٹ میں اب اردلی کرتے رہتے ہیں. نہیں، اردلی کریں نا، اپوزیشن احتجاج کرتی ہے، کبھی دکھایا میڈیا پہ، کبھی ٹی وی پہ دکھایا؟ آپ فوج کے سربراہ کو گالی نکالی؟ نہیں، ہم نے کسی فوج کے سربراہ کو کوئی گالی نہیں دی. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. انڈیویجول حیثیت میں کوئی اگر ایسی حرکت کر جاتا تو وہ پارٹی کا بیانیہ نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف مکمل طریقے سے اپنے اداروں کی اور اپنے معاوضوں کی جو ہے عزت کرتا ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم سیاست کر رہے ہیں، ہم آج سے سیاست نہیں کر رہے ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ پاکستان میں رہتے ہوئے ہم نے اپنے اداروں کی، اپنی پارلیمنٹ کی عزت کو میرا تو ماننا بھی یہی ہے کہ آپ لانگ ٹرم پولیٹیشین ہیں، آپ کو ذرا لیکن واپس آ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ سپیس نہیں دیتے ان کو، رستے آپ نے بند کیے ہوئے ہیں، آپ ڈیبیٹ نہیں ہونے دیتے، بندے آپ ان کے چھوڑتے نہیں ہیں، جو بچ جاتے ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں. تو اگر ان کو آپ سپیس دیں تو یہ پھر غصہ اس طرف نہ نکلے. دیکھیں، جہاں پہ جٹ صاحب نے آخری بات کی ہے نا، انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے. اینڈ پہ انہوں نے کہا ہے کہ جناب ہم اداروں کا بھی احترام کرتے ہیں اور ہم فوج کا بھی احترام کرتے ہیں اور ہماری طرف سے کبھی کوئی نیگیٹو بات نہیں ہوتی. شروع میں بھی انہوں نے کہا کہ میں اسے کنڈیم کرتا ہوں. یہ ایک ٹرو پولیٹیکل ورکر ہے. ہر ٹرو پولیٹیکل ورکر کی آواز اور جو اس میں اندر پاکستانیت ہے اس کی یہی آواز ہے، خواہ وہ کسی بھی جماعت میں ہے.
ان کے لیے جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں ان کے لیے مسئلے کہاں بنتے ہیں؟ مسئلے بنتے یہ ہیں کہ جب لیڈرشپ عمران خان کوئی ایسی سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں کہ جو کہ دفاع کے قابل نہیں ہوتی تو پھر جو ہے وہ ظاہر مسائل پیدا ہوتے ہیں. ان کے اپنے لوگ ان کے چیئرمین اس کو نہیں ڈیفینڈ کر پاتے جن کا نام بیرسٹر غور ہے. اور یہ بھی کیفیت جو ان خطوط کی اور الفاظ کی آپ کہہ رہے ہیں یہی ہے. اچھا بل کی انہوں نے بات کی کہ جی بل کسی ممبر کو پتا تھا یا نہیں تھا. بھائی جو ممبر دلچسپی لے گا اسے بل کا پتا ہوگا, جو نہیں لے گا اسے نہیں پتا. یہ بات ٹھیک ہے. اچھا دوسری بات یہ جو انہوں نے کہی جی ہمیں اسپیس نہیں دیتے. آج بھی تقریر کے موقع دیا گیا, مولانا فضل الرحمان صاحب آئے, تشریف لائے, انہوں نے تقریر کی. انہوں نے کہا جی ہمیں موقع دیں, ہم نے کہا آپ ضرور تقریر کریں. مولانا صاحب کی تقریر کے فوراً بعد انہوں نے کورم پوائنٹ آؤٹ کیا, 3 دفعہ کیا, کورم پورا تھا, کاروائی ہوئی. اچھا آپ ان کی دلچسپی دیکھیں, میں صرف آج کی بات کر لیتا ہوں, باقی تو چلیں لمبی کہانیاں ہیں. آج بل جو ہم پاس کیا ہم نے, لا منسٹر نے جو اسمبلی کے فلور پہ رکھا اور وہ پاس ہوا, وہ کیا تھا کہ پاکستان میں جو ہیومن ٹریفکنگ ہو رہی ہے, جو انسانی سمگلر غیر قانونی طریقے سے یہاں سے پاکستانی نوجوان لے کے جاتے ہیں, اور بیچارہ کوئی یونان کے پاس کشتیاں ڈوب رہی ہیں, کوئی اٹلی کے پاس کشتیاں ڈوب رہی ہیں, اور وہ غریب لوگ پیسے بھی ان کے چلے گئے, ان کے وہ معصوم بچے بھی ہلاک ہوئے. ان کے خلاف جب ہم وہ بل لے کے آ رہے ہیں, یہ نعرے لگا رہے ہیں, یہ پرچیاں پھاڑ کے اڑا رہے ہیں, یار کو خوف خدا کرے. دس آر نیشنل کاز. جب کشمیر کی بات ہوتی ہے تو ہم سب کٹھے ہوتے ہیں. ایک بل نہیں تھا نا, 5 بل تھے. آج وہ دیوانی عدالتوں والا بل تھا نا, وہ اسی سلسلے میں تھے. لیکن آپ پارٹیسپیٹ کریں نا, آپ کہیں جی اس ایشو کے اوپر ہم بات کریں گے, ہم ڈیبیٹ کریں گے. آپ وہاں پہ عجیب ڈرامے کر رہے ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں آپ ہمیں دکھاتے نہیں ہیں. بھائی کیا ہم آپ کو دکھائیں کہ ایک طرف پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ اتنے امپورٹنٹ ایشو کے اوپر جو ہے لیجسلیشن ہو رہی ہے, آپ جناب وہاں پہ پرچیاں پھاڑ رہے ہیں اور وہاں پہ اس کے اوپر واپس آئیے گا کہ یہ جو اگرچہ ٹیکنیکل سا معاملہ. اور ایک آخری بات نصرت صاحب سے, بڑا شارٹ اجازت ہے سر. دیکھیں مذاق کیا ہے, ابھی عارف علی صاحب کی آپ نے بات کی ہے کہ وہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ رہے ہیں, اور اب دیکھیں کہ ان کی جو ابھی آپ نے بات کی ہے, میں دہراؤں گا نہیں کہ کس لو لیول کے اوپر وہ یہ ملک کے خلاف ہے. یہ کوئی نواز شریف شہباز شریف یا آرمی چیف کے خلاف نہیں ہے, یہ ملک کے خلاف ہے. سمجھیں اس کو, ملک کا مذاق اڑوا رہے ہیں. اور دوسرے جناب وہ جو ہے شیر شاہ سوری صاحب, قاسم سوری صاحب, انہوں نے پھینکی تھی ہماری نو کانفیڈنس کی موشن کہ یہ امریکی سازش ہے, میں اسے نہیں مانتا. اور اب امریکہ کے سامنے جا کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں اور ان سے منتیں طلب کر رہے ہیں. اب امریکی سازش ختم ہو گئی ہے. چلے میں تو اس کو چلے میں اس کو بھی یہ بھی بحث کے لیے ہم مان سکتے ہیں کہ ایک پارٹی ہے, اس کا ایک ریپرزینٹیو ہے, چلے عہدیدار تھا, وہ پاکستان کا صدر تھا, اب وہ اپنی ایک کیمپین کر رہا ہے تو ہم اس کی تشریح کر سکتے ہیں. لیکن واپس آئیے نصرت صاحب, یہ پی ٹی آئی آفیشیل کے اوپر سے جو ٹویٹس آ رہے ہیں جس کے اندر اب انہوں نے دوبارہ سے کہنا شروع کر دیا ہے کہ جی ڈیلی ٹیلی گراف میں جو آرٹیکل لکھا کہ اگر میرا قتل ہوا تو یہ دونوں اشخاص ذمہ دار ہوں گے. دس از آفیشیل ناؤ. سو اس سے ہم کیا مراد لیں کہ اب خطوط کا معاملہ بھی جو ہے وہ ٹھپ ہو گیا, ٹاکس تو بالکل ہی بند ہو گئے, تو اب براہ راست لڑائی, از دیٹ واٹ از ہیپننگ یا کیا؟ سر وہ بلڈ اپ یہی کیا جا رہا ہے کہ میں اور وہ ہم دونوں کے مابین مقابلہ ہے. ٹھیک. اچھا اب دیکھیے کھل کے بات کرنی چاہیے سر. میں اور آپ بیت اللہ صاحب ہم صحافی ہیں. صحافی جو ہے وہ سروائیو اور تھرائیو کرتا ہے اپوزیشن کے ساتھ کھڑا ہو کے. ٹھیک. ورنہ اس کی دکان ہی نہیں چلتی. سیدھی سی بات ہے. ایڈورسریل جرنلزم کا ایک ہے, وہ کہتے ہیں کہ یار یہ تو بکاؤ مال ہے, کیا ہے. ٹھیک ہے جی, میں آج بھی تحریک انصاف کے ساتھ کھڑا ہونے کو آمادہ ہوں, اس کے باوجود کہ ان کے دور میں اتنی جمہوریت تھی کہ آئی واز دا فرسٹ اینکر ہو ایٹ دی پریویلیج آف بینگ پولڈ آؤٹ. آپ نے بھی ماشاءاللہ انہوں نے کہا کہ آپ نے کام بہت کیا نا, آپ کو ریسٹ کروا رہے تھے. آپ سمجھتے نہیں, ایک انہوں نے آپ کو ریسٹ کا موقع فراہم کیا. میرے مقابلے میں آپ تو ماشاءاللہ اب یعنی کہ میرا ریسٹ لیکن آپ کا انہوں نے یعنی ٹو ارلی آپ کو ارلی ریٹائرمنٹ پہ بھیجنا چاہا. اس کے باوجود میں آج بھی کہتا ہوں کہ ان کے وہ لوگ جو ان کے کنٹرول میں نہیں ہیں, میں دوبارہ عرض کیے دیتا ہوں, وہ کر یہ رہے ہیں کہ مجھے اس سعادت سے محروم رکھ رہے ہیں کہ میں اپنا ماضی بھول کر اور یہ بھول کر کہ آپ جب سیم پیج پہ کھڑے تھے تو آپ نے میرے ساتھ کیا کیا تھا, اب اگر یہ سیم پیج پہ کر کے کچھ اور کر رہے ہیں تو میں اس کے خلاف بات نہیں. تو وہ کون لوگ ہیں جن کے آپ ذکر کر رہے ہیں؟ وہ کیا فواد چودھری ہے, شیر افضل مروت ہے, وہ کون لوگ؟ نہیں, شیر افضل مروت وغیرہ نہیں, یہ وہ لوگ ہیں سر جن کے لیے یہ ایک باقاعدہ پروجیکٹ ہے which is based on likes and shares and viewership. یہ بیسیکلی وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی پارٹی ہائی جیک ہو گئی ہے ٹرولز کے ہاتھوں, وی لاگرز کے ہاتھوں جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں,
اور سوشل میڈیا اور اس میں پرابلم ان کو تو جو ہو رہا ہے، میں کہہ رہا ہوں، میں ان کے ساتھ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں، لیکن اس پہ میرے جیسا، آپ جیسا بندہ سپیس ہی نہیں دیتے. میری سپیس جو ہے ہاتھ سے جا رہی ہے. آپ اپنی سپیس کی بات کر رہے ہیں، سانو اپنی سپیس ہمیں اپنی سپیس کی پڑی ہوئی ہے. اور یہ ایک میں نے زندگی میں پہلی جمہوریت ایسی جمہوری جدوجہد دیکھی ہے. یہ فواد چودھری جو ہے جا کے تھپڑ مار رہا ہے، وہ اکثر اس کو بات کر رہے ہیں، وہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، فوش گوئی، بد کلام، بزدل، بھگوڑا، سیاسی غدار، فرسٹریشن کا شکار. یہ آپ کی جماعت فواد چودھری کے، وہ عمران خان سے جا کے ملتا ہے، وہ جو ہے عید کے بعد جو ہے وہ لانچ کر رہا ہے ایک پارٹی کی تحریک. آپ کی پارٹی میں بڑا میں کلیئر کر دوں جی، فواد چودھری پاکستان تحریک انصاف کا حصہ نہیں ہے. کس کا حصہ ہے وہ؟ جی نہیں، بالکل ہماری جماعت کا حصہ نہیں ہے. عمران خان کو کیوں ملتا ہے؟ اس طرح نہیں. عمران وہ جب ان کی ہیئرنگز ہوتی ہیں اڈیالہ وہ جاتے ہیں، وہاں پر وہ جا کر اگر وہ کھڑے ہو کر اپنی رائے دے دیتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ پاکستان تحریک عمران سے میٹنگ ہوتی ہے ان کی؟ نہیں، ایسی کوئی انڈیویجول ان کی میٹنگ نہیں ہے. وہاں پر جو کورٹ روم میں جو ان کی ملاقات ہو جائے، آمنے سامنے آ جائے، کوئی بات چیت ہو جائے، تو اس سے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. یہ ویریفائڈ بات ہے، کوئی تصدیق شدہ بات ہے، کلیئر یہ بات ہے. اور وہ ہمارا حصہ نہیں ہے، وہ ہمارا حصہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. دوسری بات، ڈاکٹر صاحب ہمارے بڑے بھائی ہیں، ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جی آج جو انہوں نے یہ پھاڑ داڑ کی، یہ کیا وہ کیا. دیکھیں طلعت صاحب آج نا جب بل لے کر آئے، لیجسلیشن ہو رہی تھی، کوسچن آور کے بعد ہم نے کہا کہ جی یہ ڈیسائیڈڈ بھی تھا کہ چلے مولانا فضل الرحمان صاحب نے بات کرنی، ہم نے کہا جی مولانا صاحب کا ٹائم، اس کے بعد آپ کرتے رہے اپنی لیجسلیشن بھی کرتے رہے. ڈپٹی اسپیکر صاحب نے جی مائک کان پہ لگایا، انہوں نے کہا جی نہیں، نو میں مائک دے رہا. لہٰذا ایسی ہوا جی، انہوں نے ریفیوز کیا، لیکن لا منسٹر نے کہا کہ میں 2 منٹ میں بل مکمل کر رہا ہوں. لیٹ می ڈن. پھر اس کے بعد لیجسلیشن آئی. اس وقت ہم نے اپوزیشن وہاں پر کھڑی ہے، یس اور نو ڈپٹی اسپیکر نے کہا کہ اس کے اوپر ہونا ہے. ہم نے نو کے اوپر جب ہم نے آواز دی، آواز زیادہ تھی، ڈپٹی اسپیکر نے ہماری آواز کو بائی پاس کر کے اور انہوں نے کہا کہ جی یس جو ہے ہم نے کہا جی آپ کاؤنٹ کر لیں کہ ان کے ممبرز اور ہمارے ممبرز زیادہ ہیں کہ ان کے ہیں، اور یہ ہمارا رائٹ تھا کہ ہم نے وہ کاؤنٹ کروانا تھا. ڈپٹی اسپیکر صاحب نے وہ بھی کاؤنٹ نہیں کیا. پھر جب ہم نے پروٹیسٹ کیا، پھر ہم نے کہا جی آپ مولانا صاحب کو کیوں نہیں بات کرنے دے رہے. ابھی آپ کے سامنے ڈاکٹر صاحب نے بھی ایڈمٹ کیا کہ ان کو واقعی ریفیوز کیا. پھر عطا تارڑ صاحب آئے، انہوں نے کہا جی 2 منٹ جی دیکھیں آپ لیجسلیشن کریں. ہاؤس کی سینسٹی جو ہے وہ تو ڈیکورم، تو وہ تو اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلنا ہے. ہاؤس کو آپ صحیح چلائیں تو کیوں نہیں؟ اگر ہم کہتے ہیں کہ جی نمبر آف کاؤنٹ اپوزیشن کے پاس اس وقت زیادہ ہے، گورنمنٹ کے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کاؤنٹ کرانا ڈپٹی اسپیکر کی ذمہ داری. پروسیجرل معاملات میں ہم چلیں گے، لیکن آپ 40 سیکنڈ میں بتائیے کہ آپ ہاؤس کو تو ٹھیک چلا لیں. نہیں، گزارش یہ ہے کہ میں تھوڑا سا کریکشن کر دوں جو میرے بھائی نے بات کی ہے. بھائی ایک طرف سامنے اسپیکر دیکھ رہا ہے کہ 30 یا 40 بندے بیٹھے ہیں، ہم 100 سے زیادہ ہیں، تو کس چیز کا کاؤنٹ کریں؟ پاگل تو نہیں ہے بھائی. آپ کی ٹوٹل اسٹرینتھ کتنی ہے؟ کاؤنٹ کر لیتے ہیں نا. ہماری 120 آج کی حاضری تھی سر، کاؤنٹ کر لیتے ہیں. گنتی بھی تہاڈی مرضی دی کرائی. آپ نے کیوں نہیں کرانی ہے؟ نظر آ رہا ہے ایسے نظر آ رہا ہے طلعت بھائی، ہم اندھے تو نہیں ہے. مجھے 1 2 3 مجھے نظر آ رہا ہے. ہم وہاں پر جو ہاؤس میں موجود ہیں، JUI موجود ہے، ہم 3 آواز نکالے. جج صاحب نے گنتی کرانی ہے. میری بات سنیں، ہمارا رائٹ بنتا ہے. ہم اگر ڈپٹی اسپیکر کو کہتے ہیں ویسے اگر ڈاکٹر صاحب اگر آپ کر دیتے تو کیا حرج تھا؟ اگر ہم تینوں آواز نکالے او کی، اور آپ ہم تینوں سے زیادہ اونچی آواز میں او کرنا شروع کر دیں تو شباز شریف صاحب نے نکالی، ہم نے تھوڑی نکالی ہے یار. گنتی ہوگی. انہوں نے اب دیکھیں کتنا موزب انہوں نے طریقہ میں سمجھایا، ہم اسے امپلیمنٹ کر رہے ہیں. 3 بندے یار، یہ کیا بات ہے؟ ہم تو موزب طریقے سے ان کے آرڈر کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں. مولانا صاحب کی بات پہ آ جاتے ہیں. ڈپٹی اسپیکر چیئرمین سینٹ کا کنڈکٹ دیکھیں کہ وہ سیٹ پہ بیٹھے وہ کر رہے ہیں. کیا یار مذاق بنا کے پارلیمنٹ کا رکھا ہوا آپ لوگوں نے. 2 شکیں پاس ہو چکی تھی، وہ شک بائی شک پڑھ رہے تھے. انہوں نے کہا 2 شکیں رہ گئی ہیں. میں مولانا صاحب کی ٹیبل پہ چل کے گیا، میں ذرا چیف میں نے ان سے گزارش کی کہ سر 1 شکے کے 2 منٹ لگیں گے. پھر آپ کا فلور آپ کا ہے، وہ دیا بھی بعد میں. انہوں نے جو تقریر کی وہ بھی صاحب نے دیکھی. آپ اسے کلوز کیجئے گا. کیا واقعتاً اگر ان کو یہ پارلیمنٹ کے اندر، سینٹ، نیشنل اسمبلی، میڈیا کے اندر اسپیس وغیرہ مل جائے تو یہ معاملہ تھم جائے گا کوئکلی؟ ایبسلیوٹلی ناٹ جی، میرا اپنا یہ خیال ہے. کمال آپ نے ایبسلیوٹلی ناٹ. نہیں، اس لیے کہہ رہے ہیں معاملہ ان کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں. معاملہ ہے تو لوگوں کے ہاتھ میں. ایبسلیوٹلی ناٹ. میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں سر کہ ایک ہائیبریڈ ماڈل ہوتا ہے نا سر،
لیکن آدھا تیتر آدھا بٹیر والا معاملہ یہ چلتا نہیں ہے. بالآخر اس کو یا بٹیر بننا ہوتا ہے یا تیتر بننا ہوتا ہے. یا یعنی کہ بروکلی بھی جو ہے یہ دو یعنی ویجیٹیبل کا بنا نا، لیکن اب وہ اٹ سیلف ایک بن گئی ہے، ایک اور پروڈکٹ بن گیا، ایک اور پروڈکٹ ہے. آئی تھنک وی آر ہیڈنگ ٹورڈز دیٹ اینڈ سیڈلی we are all collectively damaging whatever is left this space. I have to leave it there. آپ تینوں کا بہت شکریہ. پروگرام ہمارا جاری ہے. ناظرین، یہ سال پاکستان کی تاریخ کا خشک ترین سال گردانا جاتا ہے. بارشیں نہ ہونے کے برابر ہیں. فروری کے مہینے میں جتنے اس کے دن باقی رہ گئے ہیں اور مارچ کے مہینے میں بھی کم سے کم بارشوں کی فورکاسٹ موجود ہے. پنجاب کے اندر آلریڈی ایک وارننگ جاری کر دی گئی ہے. اگر آپ اسلام آباد کی حالات دیکھیں اور برابر میں شہر راولپنڈی کی بات کریں تو 700 فٹ پانی کا لیول نیچے جا چکا ہے. پاکستان واٹر سٹریسڈ کنٹری ہے. ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ کے مطابق گرمی کی وجہ سے، کیونکہ گرمی جلدی پڑنی شروع ہو گئی ہے، پاکستان کے اندر جو واٹر کی قلت تو ہوگی لیکن جو اس کی ڈیمانڈ ہے وہ 70% بڑھ جائے گی. یہ حالات بہت ہی مخدوش ہیں. ہمارے پاس کاظم علی پیرزادہ صاحب موجود ہیں، وزیر آبپاشی پنجاب. ان سے بھی ہم بات کریں گے. ان کے بعد پھر ہم ڈاکٹر حسن عباس جو واٹر ایکسپرٹ ہیں ان سے بھی بات کریں گے. کاظم صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. یہ بتائیے گا کہ پنجاب کے اندر جو پانی کی کمی ہے بارشوں کی وجہ سے، وہ کتنا بڑا چیلنج ہے آپ کے لیے؟ اس میں ایسا ہے کہ جی اب اس وقت چونکہ پنجاب کا جو زیادہ تر سرفیس واٹر یوز کرنے والا ایریا ہے وہ منگلا کمانڈ میں آتا ہے، اور اس وقت منگلا میں 9% اس کی ٹوٹل کیپیسٹی کا پانی رہ گیا ہوا ہے. تو یقیناً یہ ایک بڑی چیلنجنگ سچویشن ہے، اور یہ قدرت کا ہی نظام ہے کہ ہمارے پاس خریف کے اندر بڑا پانی موجود تھا اور الحمدللہ ہماری فصلیں بھی اس کو اسی طرح رسپونڈ کیا، ہمارے کاشتکار نے بھی. تو یہ ایک پانی کی کمی والا سال ہے جیسے کہ آپ نے اپنے انٹرو میں فرمایا ہے. تو یقیناً یہ بہت چیلنجنگ ہے جی. تو اس سے جو آنے والی فصلیں ہیں ان کے اوپر کتنا اثر پڑے گا، یہ جانتے ہوئے کہ ہم زراعت پر ڈیپینڈ کرتے ہیں خوراک کے لیے بھی اور ایکسپورٹس کے لیے بھی؟ دیکھیں جی، اس کے اندر ایسا ہے کہ جو ہمارے ایلوکیٹڈ شیئرز ہیں فرام ارسا، اس کے مطابق ہم اپنی کوشش کر رہے ہیں کہ بے شک وارہ بندی کے اوپر ہی یعنی روٹیشن پروگرام کے تحت ہی ہم پانی مہیا کریں اپنے کاشتکاروں کو. ہم اس کو اپنی نہروں کو ہم آپریٹ کر رہے ہیں اسی حساب سے، اور ڈیمانڈ بیسڈ کر رہے ہیں کہ جہاں پہ ڈیمانڈ ہے، کیونکہ جو ہسٹوریکلی ہمارے یہاں پہ فصلیں تھیں ان کو جو ہے نئی فصلوں نے یا ڈفرینٹ فصلوں نے ڈفرینٹ علاقوں میں ان کو ریپلیس کی ہے. تو جیسی جیسی فصلیں ہیں اس کے مطابق ہم ان کو پانی کے لیے ہم کر رہے ہیں، ہم ان کو روٹیٹ کر رہے ہیں. جہاں تک تعلق ہے کہ اس کا کمی کا کیا ہوگا، ویسے تو پنجاب میں ہمارا ٹارگٹ تھا کہ 16 لاکھ ایکڑ گندم 16 لاکھ ایکڑ گندم ہو، لیکن جو ہے ہماری جو لمس کا جو سروے ہے اس کے مطابق 17 پوائنٹ کچھ ہے. ہمارا اپنا سروے 16 پوائنٹ کچھ تھا، لیکن لمس کا کیونکہ وہ بہتر ایکوپڈ ہے ان کا جو سسٹم ہے، تو انہوں نے 17 پوائنٹ کچھ پہ کیا ہے. یقیناً جو موسم میں جو ابرپٹلی ہمارے پاس گرمی آئی جو کہ پچھلے کئی سالوں سے ایسا نہیں تھا، تو ہماری گندم کی فصل کو تو ضرور یہ سٹریس دے گی، لیکن انشاءاللہ تعالی ہوپ فار دی بیسٹ. جو حالات ہیں اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں، ابھی چولستان کو ایک نخلستان میں تبدیل کرنے کی بھی بات ہو رہی ہے، وہاں پر ایک نیا پروجیکٹ شروع کیا گیا ہے. آرمی چیف بھی موجود تھے، چیف منسٹر پنجاب بھی موجود تھیں، اور پھر اسی کمی والے پانی کا جو بہاؤ ہوا ہے اس میں سے نہریں بھی نکال رہے ہیں. ذرا یہ ہمیں سمجھائیے گا کہ جب پانی اتنا کم ہے کہ موجودہ فصلوں کو پانی بھی میسر نہیں آ رہا، تو نئے پروجیکٹس جو پانی پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں وہ کتنے سسٹینیبل ہیں؟ سر اس کے اندر جو ہم نے جو نئی نہریں ہیں وہ اس کے اوپر کر رہے ہیں کہ دیکھیں اگر آپ اپنی ڈیولپمنٹ نہیں کریں گے اور اپنا کنوینس سسٹم واٹر کا نہیں بنائیں گے تو ہمارا وہی حال ہوگا کہ بجلی ہمارے پاس جو جنریشن کیپیسٹی ہے وہ موجود ہے، لیکن ٹرانسمیشن کا کیپیسٹی نہیں تھی. اور وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ 1.5 سے 2.25 بلین ڈالر کے قریب جو انویسٹمنٹ ہوئی ہے وہ نواز شریف صاحب کے ہی مختلف ادوار میں ہوئی ہے آن ٹرانسمیشن. اب جب بادشاہ ڈیم انشاءاللہ تعالی بن جائے گا اور جب ہمیں ایکسٹرا واٹر آئے گا
تو جب وہ آ جائے اور اس کے بعد ہم ان چیزوں کو کرنا شروع کریں اور اپنی ڈیولپمنٹ شروع کریں اور اپنی پلاننگ شروع کریں تو وہ اس کے جو ہے ہمیں وہ ڈویڈنڈ تو نہیں آئے گا اس کا کہ جو پانی اویلیبل ہو جائے گا. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم وقت سے ہی اپنی جو ڈیولپمنٹ ہے جو آگے جو اس کی ڈسٹریبیوشن کے لیے جو ہمیں کینالز چاہیے ہمیں ان کو بنانا چاہیے جی. تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ بنایا جا رہا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح کے ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ 27-29 میں تک جو ہے ہمیں اویلیبل ہو جائے گا پانی بھاشا ڈیم سے. بھاشا ڈیم کمپلیٹ ہوگا اور اس سے ہمیں پانی اویلیبل ہوگا تو اس کی بنیاد پہ جی اس پلاننگ کے تحت اس کو بنایا جا رہا ہے. ان کو جو ہے جو ایگزسٹنگ واٹر ہے وہ تو یقیناً آپ جو فرما رہے ہیں ویسی ہی صورت حال ہے. قاسم صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمارا ساتھ دیا. اب ہم آپ کو ڈاکٹر حسن عباس سے بات کرواتے ہیں, واٹر ایکسپرٹ ہیں. حسن صاحب آپ نے قاسم صاحب کی شاید بات سنی ہو, یہ بتائیے گا کہ یہ نمبر 1 کتنا غیر معمولی ہے سال خشک سالی کے حوالے سے اور بارشوں کی کمی کے حوالے سے؟ یہ بالکل بھی غیر معمولی نہیں. ایسے سال پہلے بھی بہت آئے ہیں. یہ 2001-2-3 جو تھا یہ بھی اسی طرح کے سال تھے اور اس طرح کے سال جو ہیں وہ پہلے بھی آئے ہیں. 2001-2-3 سے پہلے بھی آئے ہیں, اس دفعہ بھی آیا ہے. اور اس میں یہ پریڈکشن بھی ہے کہ مونسون جو ہے وہ تھوڑا بہتر ہوگا پہلے سے, کیونکہ یہ جو آپ کی سدرن آسیلیشن ہے پیسفک اوشن کی, اس میں 2 فینومیناز ہوتے ہیں, ایک النینیو ہوتا ہے اور ایک لانینا ہوتا ہے. تو ابھی النینیو ختم ہو کے تو لانینا میں وہ سائیکل کنورٹ ہو رہا ہے, تو جس کی وجہ سے یہ تھوڑی سی بیچ میں ہمارے یہ شروع کے مہینے ہیں ان کے بیچ میں تھوڑی سی خشک سالی ہم نے دیکھی ہے, لیکن آگے جا کے یہ ٹھیک ہو جائے گا. اور اوور آل کلائمیٹ چینج ہمارے ملک میں زیادہ پانی لے کے آ رہا ہے, تو اس لیے یہ کوئی بہت زیادہ غیر معمولی سال نہیں ہے. یہ ایک تھوڑا سا بلپ ہے وہ, اور وہ بلپ نارمل ہے, کوئی بہت زیادہ ایکسٹرا آرڈنری بلپ نہیں ہے. اچھا, آپ نے بڑی دلچسپ بات کی, کیونکہ میں نے 2 ایکسپرٹ سے بات کی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ جتنے ہفتے ہم نے بغیر بارش کے گزارے ہیں وہ غیر معمولی ہے, لیکن آپ فرما رہے ہیں جو پیٹرن جو ہے وہ غیر معمولی نہیں ہے. چلے واپس آئیے, تو آپ بتا رہے ہیں کہ آنے والے ہفتوں میں زیادہ بارشوں کا امکان ہے. یہ سائنٹیفک فورکاسٹ ہے یا ہماری امید ہے, کیا ہے؟ نہیں, یہ میں اگلے ہفتوں کی بات نہیں کر رہا, میں اس مونسون کی بات کر رہا ہوں. اس مونسون, ٹھیک ہے جی, کیونکہ یہ جو لانینا جو ہے وہ آپ کے مونسون کو سٹرونگر کرتا ہے اور جو آپ کی جو پیسفک سائڈ کے اوپر فار ایسٹ ہے اس کے رین فال کو ویک کرتا ہے. جبکہ جب النینیو آتا ہے تو النینیو جو ہے وہ الٹ ہوتا ہے, وہ آپ کے مونسون کو ویک کرتا ہے. تو ابھی النینیو ختم ہو گیا ہے اور لانینیا شروع ہو رہا ہے, تو اس لیے وی کین ایکسپیکٹ اے بیٹر مونسون دس ٹائم. تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جو ابھی حالات ہیں ان سے پریشان نہ ہو, جو آنے والے حالات ہیں جو اس کا ریورس ہو سکتے ہیں, ٹو مچ واٹر, اس کے بارے میں تیاری کریں. جی, کچھ اسی طرح سے ہے. تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو پیٹرن ہے اس سے تو فصلیں بہت بری طریقے سے متاثر ہوتی ہیں, وہ تو کلائمیٹ چینج ڈیپینڈنٹ ہیں مکمل طور پر. تو ہمیں اس حوالے سے کیا پلاننگ کرنی چاہیے, بالخصوص جب پانی جب ہمیں چاہیے ہوتا ہے تو 1-1.5 مہینہ بھی نہ ملے تو فصلوں کا پیٹرن سارا خراب ہو جاتا ہے. دیکھیے جی, ہماری جو سسٹم ہے نا جو ہم نے فصلوں کو پانی دینے کا بنایا ہوا ہے, جس میں ہم سرفیس واٹر کو ڈائیورٹ کرتے ہیں کینالز میں اور کینال سے آگے ہم پانی جا کے دیتے ہیں فصلوں کو. یہ جو سسٹم ہے دس از ناٹ کمپیٹیبل, جو کہ ایمرجنگ کلائمیٹ چینج کے سیناریوز ہیں ان میں یہ بالکل بھی کمپیٹیبل نہیں ہے. کیونکہ ابھی جو سسٹم ہے آپ کے نہری نظام کا, اس میں یہ ہے کہ جیسے ابھی یہ تھوڑی سی بارشیں کم ہوئی ہیں تو آپ کا پورا نہری نظام سٹریس میں چلا گیا ہے, آپ کے سارے ڈیم خالی ہو گئے ہیں کیونکہ آپ سرفیس واٹر پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں. اسی طرح سے جب سیلاب آتے ہیں تو سیلاب میں بھی نہروں کو بند کر دیا جاتا ہے, کیونکہ سیلاب کی وجہ سے نہروں کے بیچ میں سلٹ بہت زیادہ آ جاتا ہے, پھر پھل صفائی جو ہے وہ آپ کو زیادہ کرنی پڑتی ہے. تو آپ کا جو نہری نظام ہے وہ نہ تو زیادہ سیلاب کو ہینڈل کر سکتا ہے نہ تھوڑے سے ڈراؤٹ کو ہینڈل کر سکتا ہے. آپ کے پاس اس وقت زیر زمین پانی ہے جو کہ دریاؤں کے نیچے ہے, جس کو ہم ریورائن ایکویفر کہتے ہیں. اس کے لیے بھی ہم نے ریسنٹلی ایک بہت ڈیٹیل سٹڈی بھی کی ہے اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ صرف دریا ستلج کے نیچے جو اس وقت زیر زمین پانی ہے جو دریا کے پاٹ کے نیچے ہے وہ تقریباً 34 ملین ایکڑ فٹ ہے. تو اگر اس پانی کے اوپر آپ اپنی پلاننگ کریں تو آپ کو کبھی کوئی لمبی سے لمبی, یہ تو ادھر ہم 3-4 مہینے کی ڈراؤٹ پہ رونا شروع کر دیا ہے, اس میں 3-4 سال کا بھی اگر ڈراؤٹ آ جائے تو آپ کو پانی مل سکتا ہے. تو آپ کے پاس اپرچونٹیز ہیں, اور ابھی اس وقت 21st سینچری کی ہم بات کر رہے ہیں, اس میں ایسی ٹیکنالوجی
ایسے انوائرمنٹ فرینڈلی انرجی سسٹمز موجود ہیں جن کو آپ انووک کر کے تو انتہائی ماڈرن طریقے سے کمپلیٹ ڈراؤٹ پروف اریگیشن بھی کر سکتے ہیں اور لوگوں کو ڈرنکنگ واٹر کوالٹی کا پانی بھی دے سکتے ہیں. یہ اپرچونٹیز ہمارے پاس ہیں. اور میرا خیال ہے کہ جو اس وقت ہمارے ماڈرن انیشیٹیوز لیے جا رہے ہیں ایگریکلچر سیکٹر میں، اگر ان میں اس قسم کے سسٹمز کو انووک کیا جائے تو پھر یہ نہ تو یہ سوشل پرابلمز ہوں گی جو اپ سٹریم اور ڈاؤن سٹریم کی چل رہی ہیں اس وقت فیڈریٹنگ یونٹس کے درمیان، اور دریا آپ کے اوپر سرفس کے اوپر چلتے رہیں گے، آپ کے ایکویفر کو ریچارج کرتے رہیں گے، اور آپ کے نیچے اتنی ایک وسیع سٹوریج ہے اور جو کہ بہت ہی روبسٹ ہے، وہ آپ کو بالکل ڈراؤٹ پروف کر دیتی ہے. 2 سال کا ڈراؤٹ آئے، 3 سال کا ڈراؤٹ آئے یا اوپر میگا فلڈنگ ہو، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے تو پورا سناریو ہی بدل دیا. آئی ہیو ٹو ہیو اے سیپریٹ سٹنگ ود یو آن دس. لیکن بڑی دلچسپ بات کر رہے ہیں کہ جس نظام سے ہم پانی کی ڈسٹریبیوشن کر رہے ہیں وہ وائبل نہیں ہے، نہ خشک سالی وقتی کو وہ سہار سکتا ہے اور نہ ہی سیلابی صورتحال کو. تو آپ کو دریا کے نیچے جو دریا بہتے ہیں ان کو بروئے کار لانا ہوگا. سو دس ویری انٹرسٹنگ ٹیک. سڑکوں کا ہم کیا کریں؟ یہ تو ہم نے خود بنائی ہیں، ان کو چلاتے بھی خود ہیں. پاکستان کی سڑکیں قاتل سڑکیں ہیں. دنیا میں سب سے زیادہ حادثات میں مارے جانے والے جو لوگ ہیں وہ پاکستان میں ان میں سے ایک ہے. سندھ فوکس میں رہے گا. اسٹے ٹیونڈ. اسلم خان ہمیں جوائن کر رہے ہوں. پاکستان کے اندر ہر سال تقریباً 35 سے 40 ہزار افراد متاثر ہوتے ہیں حادثات کے حوالے سے. اس کے اندر اموات بھی ہیں، معذور لوگ بھی ہیں اور زخمی ہیں. پاکستان کے یہ اعداد و شمار جو ہیں اس کو دنیا کے بدترین روڈ ایکسیڈنٹس والے ملک میں کنورٹ کر دیتے ہیں. تو ہم کیوں نہیں ان حادثات کو روک پاتے؟ ہمارے پاس اسلم خان صاحب موجود ہیں کیونکہ حالیہ کچھ حادثات ہوئے جس کے اندر قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا. سیون شریف سے کے میلے میں جانے کے لیے وہاں کے زائرین کی جو گاڑیاں ہیں ان کو حادثہ ہوا، 16 افراد جہاں بحق ہوئے. پنجاب اور سندھ کے درمیان اس کے اوپر بحث بھی چل نکلی. تو ذرا ہم جاننا چاہتے ہیں کہ بعض سڑکیں ہیں جہاں پر یہ حادثات ہوتے ہیں. اسلم ذرا یہ بتائیے گا کہ پہلے تو ڈمپرز کی صورتحال پہ آ جائیں، کیونکہ کراچی کے اندر اتنی اموات ہوتی ہیں، روزانہ ہوتی ہیں، اور اس کے اوپر ہاہاکار بھی مچتی ہے اور کوئی پالیسی بھی مرتب نہیں ہو پاتی. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں سالانہ جو ہلاکتیں وہ 800 سے زائد ہیں کراچی میں اس وقت. اگر ہم 1 جنوری سے بات کریں ابھی تک کی تو 113 افراد جاں بحق ہوئے ہیں ٹریفک حادثات میں سے، جن میں سے 15 خواتین اور 13 بچے بھی شامل ہیں. اور ڈمپر کی ٹکر سے 16، ٹرالر کی ٹکر سے 15 اور واٹر ٹینکر کی زد میں آ کر 11 افراد جاں بحق ہوئے ہیں. طلعت صاحب یہ جو حادثہ اگر ہم دیکھیں تو جو مجموعی تعداد ہے اس کا نصف جو ہے وہ بڑی گاڑیوں سے، ہیوی ٹریفک سے یہ حادثات ہوئے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں کہ پہلے یہ حادثات جس طرح آپ نے بات کی کہ جو 7 والا روڈ ہے، یہ 7 روڈ پہ بہت زیادہ حادثات تھے، نیشنل ہائی وے پہ حادثات تھے، سپر ہائی وے اور ہب ریور روڈ، یہاں پر بڑی گاڑیاں ٹرالر سے زیادہ حادثے ہوتے تھے. لیکن جو اب کراچی میں جو ڈمپر کے حادثات اگر ہم بات کریں، جیسے 5 فروری کو ملینیم مال کے سامنے جو راشد مناس روڈ ہے یہاں پر 3 افراد ڈمپر کی ٹکر سے جاں بحق ہوئے. اور 8 فروری کو 3 دوست کورنگی بھٹائی کالونی میں جو کسی کام سے واپس آ رہے تھے اور مخالف سمت سے آنے والے، رانگ سائڈ سے آنے والے ایک ڈمپر نے ان تینوں کو کچل دیا. تو ڈمپر کے حادثات بہت زیادہ ہیں، اوور لوڈ ہوتے ہیں، ان کا بریک نہیں لگتا. اور ٹریفک پولیس نے جو سندھ حکومت کو تجاویز دی اس میں کہا ہے کہ جو ہیوی گاڑیاں ہیں، چاہے واٹر ٹینکر ہو، چاہے وہ ٹرالر ہو، چاہے وہ ڈمپر ہو، زائد وزن کی وجہ سے بھی حادثہ ہوتا ہے. انفراسٹرکچر خراب ہے اس کی وجہ سے بھی حادثات ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو فٹنس سرٹیفکیٹ والا معاملہ ہے وہ بھی بہت خاصا ناقص ہے. لیکن ساتھ ساتھ اگر آپ بات کریں جو ہائی ویز ہیں، 7 روڈ ہے، یہ جو سپر ہائی وے ہے، یہاں پر بھی حادثات کی شرح بہت زیادہ ہے. وہاں پر بھی انفراسٹرکچر بہتر نہیں. اور کراچی میں تو آپ اندازہ لگائیں کہ ابھی دوسرا مہینہ چل رہا ہے اور 113 افراد جو ہے وہ ٹریفک حادثات میں جاں بحق ہو چکے ہیں. اچھا اسلم، اگر آپ سے پوچھ پاؤں کہ ان دونوں حادثات جو، اور صرف یہ سندھ تک محدود نہیں ہے، پنجاب کے اندر بھی ہوتی ہیں، موٹر وے کے اوپر کتنے حادثات ہو چکے ہیں، اس میں انفراسٹرکچر جہاں پر بہتر ہے، یعنی موٹر وے کی میں نے مثال دی، اور جو سندھ کے اندر اگر آپ حادثات کو لیں یا ڈمپر کا آپ ذکر کریں تو 3 چیزیں بڑی کامن ہیں. ایک تو کس قسم کی گاڑیاں جن کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، نمبر 2 کون لوگ ان کو چلا رہے ہوتے ہیں، اور نمبر 3 ان لوگوں کے پاس لائسنس کون سے ہوتے ہیں. یہ تینوں چیزیں، کس نے گاڑی چلانی ہے، کس لائسنس کے تحت چلانی ہے، کون سی گاڑی چلنی ہے، یہ تو تینوں سرکار کے ہاتھ میں ہے. اس کو کنٹرول کیوں نہیں کرتے؟
और देखिए अभी जैसे मोटर व्हीकल इंस्पेक्शन की बात थी तो वजीर ट्रांसपोर्ट ने एक इजलास किया और ये फैसला किया कि कराची में 4 मुकामात पर एक मोटर व्हीकल इंस्पेक्शन सेंटर्स बनाए जाएंगे और पंजाब की तर्ज पर बनाए जाए। ये ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी तजवीज़ दी गई है। तो अब लगता ये है कि जो हादसा इतने हुए 800 से ज़ायद सालाना जो अफराद जहाँ बाग हो रहे हैं तो उसको एक तशवीश की नज़र से देखा गया। कराची में तला साहब कुछ चीज़ें हुई, जैसे दफ़ा 144 के तहत 10 बजे से सुबह 6 बजे तक जो हैवी ट्रैफिक पर जो पाबंदी थी उस पर सख्ती से अमल दरामद का फैसला किया गया। कमिश्नर कराची ने एक 144 का एक नोटिफिकेशन भी जारी किया और पाबंदी लग गई है और ट्रांसपोर्टरों को भी एक इजलास में बिठाकर बता दिया गया कि इस पर अमल दरामद करना है। तो अभी 2-4 दिन में कुछ हादसा में कुछ कमी देखने में आ रही है। अच्छा, जिस तरह जो बात करें लाइसेंस जो है, यकीनी तौर पर अगर हम देखें कि जो कराची में जिस तरह का एक ट्रैफिक है उतने लाइसेंस नहीं है और जाहिर है कि यहीं से ट्रैफिक अंदरून सिंध भी जाता है, गाड़ियों के जरिए, बाइक्स के जरिए मुख्तलिफ गाड़ियाँ इस्तेमाल होती हैं और वो गाड़ियाँ कहीं ना कहीं किसी हैवी ट्रैफिक से भी उनकी टक्कर होती है। सिर्फ कराची में अगर हम बात करें तलत साहब 42 लाख मोटरसाइकिलें हैं और 3 लाख रक्षा हैं और दीगर जो गाड़ियां उनकी तादाद 22 लाख है। तो मजबूरी तौर पर अगर देखें कराची को अगर हम थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं कि जो मोटरसाइकिलें इतनी बड़ी तादाद में क्यों हैं, क्योंकि कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए जो बसें और मिनी बसें जो पहले किसी वक्त 20 से 30 हज़ार थी, अब उनकी तादाद 3000 से 5000 रह गई है। जो ग्रीन बस है या पीपल्स बस सर्विस है उनकी तादाद भी 1200 से 1500 है। शहर में अगर आपने ट्रैफिक हादसा कम करना है तो यकीनी तौर पर ट्रांसपोर्ट का निज़ाम अच्छा करना है। आपने हाईवेज पर अगर आपने ट्रैफिक का निजाम बेहतर करना है तो हाईवेज पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होना चाहिए। जो लाइसेंसिंग है और एक ओवरलोड है, ओवरलोड गाड़ियां भी होती हैं, ट्रेलर भी ओवरलोड की वजह से जो है वो स्पीड बरकरार नहीं रख सकते। ये सिफारिश में कहा गया है कि इन पर जो एक ओवरलोड है उसको भी चेक किया जाना जरूरी है। बहुत शुक्रिया हसन साहब। नाज़रीन, दुनिया भर में मुश्किल तरीन डॉक्यूमेंट जो है अगर आपको हासिल करनी हो किसी भी मुल्क के अंदर, मुहज़्ज़म मुल्क के अंदर जो अपने लोगों की जानों की बड़ी हिफाजत करता है, तो मुश्किल तरीन डॉक्यूमेंट जो है वो आपका लाइसेंस है। पाकिस्तान में सबसे आसान डॉक्यूमेंट जो है वो आपका लाइसेंस है और इसी से आपको पता चलता है कि हम अपनी जानों का तहफ़्फ़ुज़ कितना करते हैं। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।